ایک صاحب آئے میرے پاس, ابھی میں جہاز میں گیا نا, وہاں اسلام آباد تھا, تو جہاز میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے, لوگ آتے ہیں ہر طرح کے لوگ, پھر پہچان جاتے ہیں بعض دفعہ. وہ مجھے کہنے لگے میں مفتی صاحب بڑے 3 پیس سوٹ میں ٹائی میں, لگ رہے تھے کہ کوئی بڑا بزنس بھی ہے ان کا, بڑے تاجر آدمی ہے. کہہ رہے ہیں میں کسی کو برائی میں دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, برائی میں کسی کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور میں تو سنا دیتا ہوں کھری کھری, مجھ سے مفتی صاحب غلط بات برداشت نہیں ہوتی. کیا میں ٹھیک ہوں؟ کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ اب دیکھو ٹیکنیکل پوائنٹ, میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کرتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں. یہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا, وہ تو ظاہر ہے ان کی نظر میں یہ خوبی تھی, وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں کتنا اچھا ہوں. تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے ہوں ہاں ادھر ادھر کے گھما دی بات کو. وجہ اس کی یہ کہ میں اگر ان کو کہہ دیتا نا کہ یہ غلط خصلت ہے, برائی کو دیکھ کے ٹھیک ہے برداشت تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو آپ کا ریئیکشن ہو رہا ہے نا, پھر انہوں نے اپنے واقعات بھی سنا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں سنا دی, یوں کر دیا, میں کسی کو نہیں دیکھتا, غلط بات تو میں تو میٹر گھوم جاتا ہے. غلط بات پہ اگر ایک آدمی کا میٹر گھوم رہا ہے تو بتاؤ سارا دن میٹر گھومنے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہوگا؟ دنیا میں تو غلط زیادہ ہو رہا ہے, سارا دن میٹر ہی گھماتا رہے گا بیٹھ کے. وہ کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں. اذان کے وقت کتنے لوگ مسجد آتے ہیں بھائی, صبح فجر سے غلط باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. سب سے پہلے اذان لیٹ ہو رہی ہے, مؤذن صاحب شارٹ, اس پہ میٹر گھوما آپ کا, یار اذان مؤذن ابھی تک پہنچا نہیں ہے بھائی. پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے نہیں آ رہے, میٹر شارٹ ہو گیا. غلط بات ہے نا یار, اتنے نمازی ہیں اور پبلک شارٹ, میٹر گھوم گیا. جو نمازی آئے وہ تمیز سے بیٹھتے نہیں ہیں, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام کو کب آئے گا. یہ بھی تو غلط طریقہ ہے یار, آرام سے بیٹھو, بار بار دیکھ رہے وضو خانے کی طرف. یہاں بھی غلط بات پہ میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. امام صاحب 2 منٹ لیٹ, غلط بات ہوئی, میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. پھر جناب گھر میں گئے ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھ رہے, لیٹ اٹھے ہیں, میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. پھر آپ دفتر میں نکلے, آپ بھی لیٹ پہنچے, ادھر شارٹ نہیں ہو گئے ہے بھائی. باس تمیز سے بات نہیں کر رہا, اور سرکاری دفتر ہے تو میٹر شارٹ ہی شارٹ چلے گا آپ کا. وہاں جا کے پہنچے تو کوئی تھا ہی نہیں, تالا لگا ہوا ہے وہاں پہ ہے بھائی. پھر نہ آپ سے آپ کے ملازمین وہ سامنے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی غیر موجودگی میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو سب جگہ ہی ہو رہا ہے, سامنے تو چاپلوسی میں لگے رہیں گے اور غیر موجودگی میں کام ڈھنگ کے نہیں کر کے دیتے. اب دیکھو میرا بھی تعلق ہے نا, بیانات ہوتے ہیں تو کچھ میرے بھی خدمت گزار لوگ ہیں, وہ صحیح بھی کرتے ہیں غلط بھی کرتے ہیں. ابھی وہ ہمارا جو ہے نا وہ موٹا سا جس کی میں نے زیارت کرائی تھی, میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں, تو میں نے کئی بار پہلے بکری اس کے حوالے کی, برائی نہیں ہے, وہ تو اپنا ہی بچہ ہے, خوش ہوگا اپنا بیان سن کے, بیٹھا ہوا بھی ہوگا کہیں پیچھے. میں نے بکریاں اس کے حوالے کی, میں سفر پہ جا رہا ہوں, اللہ کا واسطہ اس بکری کو اپنے بچوں کی طرح پالنا, اس کے میں نے ذمے لگایا. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میٹر شارٹ کرنا شروع کیا نا تو میٹر کی اڑ جائے گا, فیوز اڑ جائے گا اس کا. آپ کے مخلص لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے اس کو سمجھایا, بھائی یہ بکری ہے, اس کا خیال کرنا ہے, اپنے بچوں کی طرح پالنا ہے, پانی کا خیال, چارہ کی دکان دکھا دی, یہاں سے لانا ہے, اتنا کھلانا. تو وہ خیال ہی نہیں کیا اس نے, کچھ بھی ہو گیا ہوگا, گزر ہو گیا ہوگا, کیا ہو گیا, چابی گم گئی, تالا وہ قومی ترانے اس نے شروع کر دیا نا. جب میں وہ اصل میں چابی اس کے پاس تھی, میں اس کو دے کر گیا تھا, وہ یوں گیا تھا. میں نے کہا بکری کا تو ہڈیاں نکال دی یار تم نے. خیر ہم نے کھلایا, بکری دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آ گئی. ایک دن میں صبح اٹھاؤں, بکری انا للہ و انا الیہ راجعون, اتنی اچھی بکری, میں خاندانی بھینس کی طرح دودھ دیتی تھی. وہ محلے والوں کی نظریں ٹکا کے, یار یہ مفتی صاحب کی بکری بہت ہی خاندانی ہے, دودھ ماشاءاللہ اس کا زبردست, اتنا دودھ دیتی تھی. صبح اٹھاؤں بکری کا, اب پریشان ہے, وجہ موت سمجھ میں نہیں آ رہی, مری کیوں, اچھی بھلی رات کو. خیر میں رات بیٹھا, میں تو مجھے بڑا جانوروں کا شوق ہے. رات میں وہ اپنی بکری بھی تھی, دمبا بھی تھا نا ایک, دونوں کی میں نے خیریت پوچھی, تھوڑا سا کچھ کھلایا پلایا, حال حوال پوچھے, ہاں بھائی سب سیٹ ہے, کوئی مسئلہ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, پوری صحیح پوری باتیں بت. کبھی کبھار رات کو نا تھوڑا سا دیکھتا ہوں خیریت, مجھے شوق ہے جانور پالنے کا. بند کیا, صبح اٹھا, مفتی صاحب آپ کی بکری مری پڑی ہوئی. انکوائری کی تو وہی جس کو رکھوالی کے لیے لگایا ہے, اس نے روٹیاں کھلائی ہیں رات کو, ہے بھائی. کہہ رہی میری امی نے نا روٹیاں بنائی تھی گرم گرم تازہ تازہ. میں نے کہا استاد جی کی بکریوں کو کھلاؤں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ, ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی, آپ نے بھی کھلائی تھی نا, اچھا انہوں نے نہیں, اب تو کہہ رہے نہیں کھلائی. گرم گرم میری امی نے, ارے وہ بکری ہے بھائی جان, وہ گرم گرم روٹیاں اس کو کیوں کھلا رہے ہو,
وہ تو بھوسی ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھلائے جاتے ہیں. وہ گرم گرم روٹیاں کھلائیں, اس کی آنتوں میں پھنسی, تو اب میرا میٹر اس پہ بھی شارٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا یار محبت میں مار دیا. اب کیا کرو, انتقام بھی نہیں لے سکتے بھائی, بیچارے نے محبت نہیں ہے. میں نے کو بتایا اللہ کے بندے, بکری کو روٹیاں نہیں کھلائی جاتی, اس طرح نہیں کھلائی جاتی. اور میں نے کہا آئندہ محبت میں کچھ کسی کو کھلانے کی کوشش نہیں, اللہ کا واسطہ. میٹر شارٹ نہیں ہوا میرا, حالانکہ میری اچھی بھلی بکری مر گئی, ذرا بھی میٹر شارٹ نہیں ہوا الحمدللہ. بس انا للہ, بھائی چھوڑو یار, اپنے بچے ہیں یار, اپنی خدمت کر رہے ہیں بیچارے, محبت میں مر گئی تو مر گئی. پھر کیا ہے, وہ پھر بکری لے کر آیا, وہ اس کو پانی بھول گئے کبھی یہ. اب مرغیوں کا کیس آیا سامنے. 3 دن پہلے میں مرغیوں کو خود دانہ ڈال رہا تھا, روزانہ جا کے دیکھتا یار مرغیوں کی سیوا نہیں ہو رہی, خدمت نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار یہ میں اپنے ہاتھ میں لکھوں گا, روزانہ دانہ ڈال کے جا رہا ہوں. وہ میں نے اسی خادم کو میں نے بولا بھائی میں تھوڑا بزی ہو گیا ہوں, اور میرا ابھی سفر بھی ہے, گیا تھا نا ایبٹ آباد, میرا سفر بھی ہے, تو آپ تھوڑا سا اس کے دانے پانی کا خیال کرنا. یہ چابی اکلوتی ہے. انہوں نے وہ چابی کسی کو پکڑائی, اس کو کہا کہ فلاں کو پکڑا دینا. اتنے واسطے درمیان میں آئے, فلاں کو پکڑا دینا اور اس کو کہہ دینا کہ وہ دانہ ڈال دے. 2 دن ہو گئے, میں آیا ہوں مرغیاں دانہ شارٹ. میں نے ان کو فون کیا, پھر وہ 24 گھنٹے ہو گئے, دانہ نہیں ملا. مجھے پھر میٹر گھومنا چاہیے نا. تھوڑا سا مجھے غصہ آیا, زیادہ نہیں آیا. میں نے ان کو بولا یار یہ جانور ہے بھائی, اس کا اللہ کا واسطہ خیال کرو, یہ بھی جانور ہے, اس کو بھی کھلانا پڑتا ہے. زیادہ نہیں شارٹ ہوا, بس اتنا کیا. میں نے کہا بھائی آپ بہت خدمت گزار, اب جانوروں کا ڈپارٹمنٹ آپ سے میں نے ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار میرے ساتھ زیادتی ہو, چلو ٹھیک ہے, وہ اللہ وہ بددعا دے گا جانور وہ. تو میں نے کہا اب مرغیاں آپ کے حوالے نہیں کروں گا میں, نہ بکری نہ مرغی. ویسے بہت خدمت گزار ہے, رات 2:30 بجے فون کرو آ جائے گا بیچارہ, انڈے منگواؤ دودھ منگواؤ آ جائے گا. تو میں نے کہا وہ بس یہ نہیں ہوتا, میٹر شارٹ نہیں کر رہا میں. ابھی وہ ہمارے بھائی ولید بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, پچھلے جمعے کا بیان اڑا دیا. اتنا اچھا بیان ہوا تھا پچھلے جمعے کا, بڑا زبردست بیان, لوگوں نے بڑا یار آج تو مفتی صاحب خاندانی بیان. میں نے کہا چلو بھائی اس کو اپلوڈ کرو, وہ لائیو چلاؤ نا اس کو, اسی وقت ہم اسی دن چلا دیتے ہیں. میں نے کہا اس کو چلا دو بھائی. اب یہ گئے ہیں, کہہ رہے یار وہ غلطی سے بٹن دب گیا, میٹر میرا ذرا بھی شارٹ نہیں ہوا, ذرا بھی. یہ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بھائی. یہ بھائی ایک آدمی خدمت کر رہا ہے, کبھی اس سے یہ غلطی نہیں ہوئی, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, بیان ریکارڈ کر رہا ہے, جا رہا ہے, پھر اپلوڈ کر رہا ہے. جہاں اتنی اچھے کام ہوئے تو ایک آدھ غلطی بھی. تو میں نے تو باقاعدہ ایڈمن کو فون کیا, میں نے کہا ان کو کوئی ڈانٹنے وانٹنے کی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب سے سب کچھ ہوتا ہے, ہم سے ہوتا ہے, ہم سے اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے بہت ضروری کام سے بلایا, گیٹ پہ کھڑے ہوئے, فرمایا کہ یہ میرا کام ہے, آپ نمٹا کے فوراً اطلاع دیں مجھے انٹر کام پہ, اور بھولنا نہیں ہے. اور حضرت کا تو وقت بڑا قیمتی تھا, بھولنا نہیں ہے. اور میں ڈر گیا, میں نے کہا بھولنا نہیں ہے. تو میں نے, میری عشاء کی سنتیں باقی تھیں, انٹر کام کے قریب کھڑے ہو کر میں نے سنتیں پڑھی, تاکہ سلام پھرنے کے بعد یہ انٹر کام مجھے یاد دلائے گا فون کرنا ہے. پھر بھی بھول گیا, وہ دماغ ادھر ادھر لگ گیا کہیں, اب وہ بھول گیا. تو پھر حضرت کا کچھ دیر بعد کال آئی, جیسے ہی نمبر آیا میں نے کہا لے بھائی آج تو گئے, کیونکہ اتنی تاکید سے انہوں نے کہا تھا. میں ایک دم سٹپٹا گیا. مجھے تو وہ, میں تو یاد مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ بھائی, ایسی میری کنڈیشن. کتنے بڑے مفتی, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, ٹھیک ہے نا, حضرت مفتی رفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ 2 بڑے علاموں نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 8 سال ان کے استاذ. یعنی آپ اندازہ لگا کتنے بڑے بزرگ, کتنے بڑے عالم. لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا ہی بڑا. تو حضرت نے بلایا, میں گیا, حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے, بولا ایک لفظ بھی نہیں. فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا میرا بڑا قیمتی وقت ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا بھول گیا. بس تھوڑی سی ناگواری چہرے سے ظاہر ہوئی ہے, اس کے بعد اور کوئی دوسرا کام تھا وہ لگا دیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں آئے, انہوں نے کسی کو کوئی کام کہا, کسی لڑکے کو نا, وہ بھول گیا. وہ ڈاکٹر نا اچھل رہے ہیں 2 فٹ, یہ کیسی جگہ ہے یہاں, کام لگاؤ, بھول جاتا. بہت داڑھی بھی ماشاء اللہ نیک بھی تھے, پرہیزگار اور بڑے بزرگ ٹائپ کے نا. تو بڑی اہل اللہ کی صحبت بھی اٹھائی انہوں نے. وہ 2 فٹ اچھل رہے ہیں, یہ کیسے یہ لوگ ہیں جہاں کام میں نے دوا لینے کے لیے بھیجا ہے. اور کسی نے کہا بھائی جان زیادہ فری ہونے کی تو آپ حضرت کے کام بھول جاتے ہیں جن کا مدرسہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو آرام سے بیٹھ, زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے وہ اچھی طرح یاد آ رہا ہے نا ان کا منظر, جب وہ اچھل رہے تھے نا, یہ کیسے لوگ ہیں, بہت چیخ رہے تھے وہ.
کسی نے کہا یہاں آرام سے بیٹھو, یہاں حضرت جن کا یہ مدرسہ ہے نا, جو آپ کے بھی شیخ ہیں, تو وہ تو ان کے بھی شیخ بن گئے تھے نا بعد میں, ان کے کام بھول جاتے ہیں لوگ. یار تم کس کھیت کی مولی ہو, تم آئے یہاں, میں ڈاکٹر ہوں تو میرا کام. تو تمیز سے آرام سے بتا دو. ہاں اس کو مینج کرنا ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں, ہر بیان ہی ڈیلیٹ ہو رہا ہے, ہر بیان ہی کیا ہو رہا ہے, چلو ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہو گیا تو. لیکن بات یہ میٹر کی شارٹ کریں, میٹر شارٹ ہونے سے تو بیان دوبارہ نہیں آئے گا, نہ بکری زندہ ہو جائے گی دوبارہ, نہ مرغیوں کے پیٹ بھر جائیں گے اور وہ پراپر انڈے دینا شروع کر دیں گے. اصل بات تو یہ چل رہی ہے. اگر تنبیہ بھی کرنی ہے تو بھائی کسی اور اسٹائل میں کرو, کسی اور اسٹائل میں. ہمارا بھی میٹر شارٹ ہوتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے.